شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سلسلہ شادی سے پہلے جاننا چل رہا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی میں آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے جسمانی مطابقت، کیونکہ اکثر جب شادی کی تیاری ہوتی ہے تو بعض دفعہ ماں باپ جسمانی مطابقت کو اگنور کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی سیرت دیکھنی چاہیے لڑکے کی یا لڑکی کی، صورت کی کوئی بات نہیں، اور اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ سوچ نہیں پاتے کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ ان کے گھر سے اچھا کھانا مل گیا، اچھا اخلاق مل گیا، اچھے بستر مل گئے، اچھی سیٹ مل گئی جہاں بیٹھنا تھا، انہوں نے ایک بڑے ہال کمرے میں بٹھایا جہاں AC وغیرہ لگا ہے اور آپ کی بڑی خاطر تواضع ہوگی، تو اب بھول گئے ہیں کہ وہ لڑکی یا وہ لڑکا شکل صورت سے کس طرح سے ہے، ہمارے بیٹے کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ میل بنتا ہے یا نہیں۔ جب رشتہ ہو چکتا ہے تو بعد میں کوئی تو کہتا ہے کہ اس کا ناک موٹا ہے، کوئی کہتا ہے اس کا قد چھوٹا ہے، کوئی کہتا ہے اس کی آواز بریک ہے، کوئی کہتا ہے اس کے بال پتلے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کے ہاتھ لمبے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کے پیر چوڑے ہیں۔ ایسی ایسی عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ وہی لڑکا یا وہ لڑکی سن سن کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر وہی ساس یا وہی نندیں یا وہی سالیاں بھول جاتی ہیں کہ ہم نے تو اس وقت اس کی سیرت کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ بڑی دعا گو ہے، یہ بڑا دعا کرنے والا ہے، یہ تو ایک ایونجلسٹ ہے، یہ تو ایک پاسٹر ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں ایک بڑا عظیم خادم بن جائے گا، یا اس کا کوئی بزنس ہے تو یہ تو آنے والے دنوں میں بل گیٹ بن جائے گا۔ یہ جذباتی فیصلے زندگی کو گزارنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ یہ اندھے شیشے میں میک اپ نہیں ہوتا۔ اندھا شیشہ اسے کہتے ہیں جس کے تمام رنگ اڑ چکے ہوتے ہیں، کسی جگہ سے وہ چہرہ تھوڑا بہت نظر آ جاتا ہے، کسی جگہ پہ وہ کالا ہے، کسی جگہ سے کھرچ جا چکا ہے، آر پار دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اگر ایسے شیشے پر آپ میک اپ شروع کر دیں، اپنے آپ کو سجانا اور سنوارنا شروع کر دیں، تو رزلٹ کیا نکلے گا آپ خود اندازہ کریں۔ اسی طرح سے ایسے رشتے ہیں جن میں جسمانی مطابقت نہیں، اور اگر اس جوڑے میں کوئی ایک خوبصورت ہے اور دوسرا جذبات کی بھینٹ چڑھ گیا، تو شادی ہونے کے کچھ دیر بعد وہ لڑکا یا لڑکی بیرا روی کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ انسان کی آنکھیں از روئے بائبل ہمیشہ اس بات کو قبول کرتی ہیں یا کشش رکھتی ہیں یا کھچے چلے جاتے ہیں یا فالو اپ بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ لکھا ہے یہ درخت آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ جو چیز آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتی ہے
وہ بعد میں بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جو بازار میں چیزیں بکتی ہیں اس کی ایڈورٹائزمنٹ پہ کیوں خوبصورت لڑکے یا لڑکیوں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں، کیوں اتنے تیکھے اور پرکشش کلر لگائے جاتے ہیں، چڑھائے جاتے ہیں، پھول پتیاں لگائی جاتی ہیں، تاکہ وہ آنکھوں کے لیے زیادہ خوش نما ہو، پرکشش ہو، اس کی اٹریکشن زیادہ بڑھے، بھلے اس کے اندر بیکار چیز ہو۔ تو جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا پر یقین رکھتے ہیں، وہ ان باتوں پر بڑا دھیان دیتے ہیں، کیونکہ اچھی شکل کو بدلا جا سکتا ہے کلام کے ذریعہ سے، دعا کے ذریعہ سے، اور اچھے اخلاق کے ذریعہ سے، تربیت کے ذریعہ سے، لیکن جو شکل و صورت ایک میک اپ کے ذریعہ سے یا ایک جھوٹ پر چلا کر آپ چاہتے ہیں کہ میرا خاندان یا میری ازدواجی زندگی خوبصورت چلے گی، تو جس کا سٹارٹ ہی جھوٹ پر ہے، جس کا سٹارٹ ہی بے جوڑ ہے، وہ کبھی بھی آپ کو سکھ میں نہیں رکھے گا۔ بہت سارے خاندان ہیں، میں نے دیکھا ہے، آپ میں سے بھی کئی لوگ ہیں جن کے جوڑے بن رہے ہیں، جن کی آواز کنیکشن میں آ رہی ہے، جڑ رہی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کے اس رشتے میں جو جسمانی مطابقت ہے، اس میں لسٹ نہ پایا جائے، ہرس نہ پائی جائے، جنس نہ پائی جائے، سیکس نہ پایا جائے، اس میں سیریس ہو جائے۔ دیکھیں کہ کہیں میرا دو رنگ تو نہیں، کہ ایک طرف میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ لڑکا 6 فٹ کا ہو اور اتنا خوبصورت ہو، اس طرح کا وہ جسامت کا ہو، اس کی آواز، اس کے بال، اس کے ہاتھ، اس کا دیکھنا، بات کرنا، اخلاق، یہ سب چیزیں، لیکن دوسری طرف آپ ایک وقتی طور پہ ایک لڑکے کے ساتھ بڑی خوش ہیں، یا آپ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ بڑے خوش ہیں جو ہفتہ 10 دن کے بعد کلاس بدلے گی تو آپ بدل جائیں گے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ حقیقت میں یہ گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، یہ بیوقوفی کے زمرے میں آتی ہے، یہ نادانی ہے، یہ ناسمجھی ہے، نابالغ رویہ ہے۔ بالغ رویہ جو ہے، اڈلٹ ایٹیٹیوڈ جو ہے، وہ صبر، تحمل اور کمٹمنٹ کا ہے، کہ جب آپ نے شروع کر دیا تو آپ دیکھیں کہ یہ 2 خاندانوں کا تعلق ہے، اس میں خاندانوں کی عزت ہے، اس میں رنگ، صحت اور ایک دوسرے کے خیال کو سمجھنا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ جب خرابی پیدا ہوئی تھی بابل کا برج بناتے ہوئے، جو نمرود نے، جو حام کا پوتا تھا اور کوش کا بیٹا تھا، جب اس نے اور میں، جو موجودہ عراق کا ایک بڑا بیابان ہے، وہاں پر جب برج بنانا شروع کیا تو اختلاف کس بات پہ ہوا کہ ان کے اندر کمیونیکیشن ٹھیک نہیں تھا، ان کا رابطہ ٹھیک نہیں تھا، وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ یہ مطابقت بہت ضروری ہے۔ کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ کیونکہ ذہن نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہے، ایکول نہیں ہے۔ گاڑی کے ٹائر جو ہے اگر وہ ایکول نہ ہو تو گاڑی چل نہیں سکتی۔
برابر کا سائز نہ ہو تو گاڑی منزل تک نہیں پہنچ سکتی، اس کا بیلنس نہ ہو تو گاڑی منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ خاندانی زندگی کی گاڑی جس میں آپ کی نسل سوار ہوگی، جس میں آپ کا کردار سوار ہوگا، جس میں آپ کی خدمت سوار ہوگی، جس میں آپ کا نمونہ سوار ہوگا، اگر وہ گاڑی کے ویل، گاڑی کے پہیے ہی برابر نہ ہوں تو آپ کا نمونہ غلط ہوگا، آپ کی نسل خراب ہوگی، آپ کا کردار خراب ہوگا، اور آپ لوگوں کے لیے مشعل راہ نہیں ہوں گے، عبرت ناک بن جائیں گے، بیماریاں لگ جائیں گی، شوگر کی بیماری، بلڈ پریشر کی بیماری۔ جب یہ بیماریاں لگتی ہیں تو پھر سٹروک آ جاتے ہیں، سٹریس بڑھ جاتی ہے، فالج ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کئی طرح کی ایسی بیماریاں ہیں جن کا صرف رستہ ایک ہی ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ میری اس بندے کے ساتھ زندگی صحیح گزر نہیں رہی، وہ دوسروں کے ساتھ گھنٹوں بات کرتی ہیں، لیکن جب ہسبینڈ کی بات آئے تو وہ 2 منٹ بات نہیں کر سکتے۔ بات کے ساتھ بات کا ٹکر ہے، چڑچڑاپن ہے۔ ہسبینڈ کی بات ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ گھنٹوں گپے مارے گا، لیکن جیسے ہی موقع آ جائے گا بیوی کے ساتھ تو باتیں ختم، کیونکہ ان کی مطابقت نہیں ہے، ایکویلٹی نہیں ہے، برابری نہیں ہے، لیول نہیں ہے۔ جب لیول نہیں ہے تو پھر کس طرح سے بات ہوگی؟ آپ ازروئے بائبل دیکھیں، موسیٰ کی مطابقت تھی خداوند کی قربت میں۔ 30 دن کے لیے گیا خدا کی حضوری میں، 40 دن تک بات نہیں ختم ہوئی۔ ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا، 365 سال ایسی مطابقت تھی کہ غزہ کے پیرامڈ بنا دیے، اور آج کا جو موجودہ غزہ ہے یہ اس کا ہی حصہ ہے۔ اس جگہ پر ان کی رہائش تھی ہنوک کی اور اس کے خاندان کی، جہاں پر آج فلسطینی رہتے ہیں، جس کو فلسطین کہا گیا ہے۔ یہ اصل میں غزہ ہے جو مصر کا پیرامڈ بنایا گیا، جو پہلے ہنوک کے ٹائم پر جو برج بنایا گیا، جو ہنوک نے بنایا، وہ پیرامڈ ہے جو دنیا کا سینٹر ہے، جہاں سے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کا پتہ چلتا ہے، جس سے اس دنیا کی آخری حد کا پتہ چلتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب دنیا کا سینٹر کون سا ہے۔ تو میرے دوستو، ان باتوں کو عام نہ سمجھیں، لگتی ہیں کوئی بات نہیں، اکثر لوگوں کو سنا گیا ہے جب شادی ہو جائے گی، بچوں میں پڑ جائیں گے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ ذہن مل ہی جاتا ہے۔ بھئی وہ کیا ملنا ہوا ذہن جب سمجھوتا ہو جائے؟ ایک ہوتا ہے ذہن ملنا اور ایک ہوتا ہے سمجھوتا۔ سمجھوتے میں یہ ہوتا ہے کہ چلو جو یہ کر رہی ہے اس کو کرنے دو، دفع کرو، اور وہ بھی کہتی ہے خصماں نو کھائے، جیسے بھی یہ چل رہا ہے چلتا رہے، مجھے کیا ہے، اب ماں باپ کی عزت ہے، ماں باپ نے شادی کر دی ہے، اب چلنا ہے۔ لیکن جن کی مطابقت ہے، جن کا گہرا پیچ ہے، وہ زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، ان کا پیراڈائز ہی یہ دنیا ہے۔ وہ اتنے خوش ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو وہ بات سمجھ جاتے ہیں، اور ایک کچھ جوڑے ایسے ہیں کہ ڈھول بجاؤ تو بات سمجھ نہیں آتی، کبھی کوئی مثال دے کے سمجھاؤ، کبھی کوئی دلیل دے کے سمجھاؤ، کبھی انگریزی کا لفظ استعمال کرو، کبھی اردو کا لفظ استعمال کرو، کبھی کوئی بھی لفظ پنجابی کا استعمال کرو، تاکہ اس کو بات سمجھ آ جائے۔ لیکن جن کی اس بندے نے یا اس عورت نے بات سمجھنی ہوتی ہے،
وہ بس اشارہ ہی کریں تو بات سمجھ جاتے. یہ بڑا عذاب ہے. تو یہ شادی سے پہلے جاننا ضروری ہے. گو یہ آپ کو باتیں عام سی لگ رہی ہیں, مومل سی لگ رہی ہیں, فضول سی لگ رہی ہیں, بے تکی سی لگ رہی ہیں, لیکن کئی دفعہ ایک پن, جو سر کی ایک پن ہے, اسی سے تالا کھل جاتا ہے. کئی دفعہ ایک چھوٹی سی بات سے آپ کے دماغ کا تالا کھل جاتا ہے. جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ تو بس اب گلے میں ڈھول ہے, وہ تو بجانا ہی پڑے گا. لیکن جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں, بیدار ہو جائیں, الرٹ ہو جائیں, جاگ جائیں کہ یہ زندگی ایک ہی بار خدا نے دی ہے. اس کو آپ عذاب بنا کے گزار لیں یا جنت, فردوس اور خوشی کا گہوارہ بنا کر گزار لیں. آدم کا جوڑ بہت اچھا تھا, خدا نے جوڑا تھا, اتنے خوش تھے, یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی, میرے گوشت میں سے گوشت ہے. دیکھیں کیسی جسمانی مطابقت ہے, میری ہڈیوں میں سے ہڈی, میرے گوشت میں سے گوشت ہے. نام بھی دے دیا, یہ ناری کہلائے گی کیونکہ نر سے نکالی گئی. اتنی قربت, اتنا احساس, اتنی کھچ, اتنا پیار. لیکن جب اس میں کوئی دوسرا آ گیا, اس جوڑے میں کوئی دوسرا آ گیا, اس نے کیا کیا؟ سب کچھ ملیا میٹ کر دیا. یہ ہے مطابقت کی بات. کئی دفعہ جسم ملتے ہیں, ذہن ملتے ہیں, لیکن کان نہیں ملتے. کان کسی اور کی سنتے ہیں. نند کی سن لی, سالی کی سن لی, سالے کی سن لی, بنوئی کی سن لی, لوگوں کی سن لی. پرائے لوگوں کے منہ سے شہد ٹپکتا ہے. یہ امثال کی کتاب میں لکھا ہے, وہاں پر لکھا ہے پرائی عورت. میں کہتا ہوں پرائے لوگ. پرائے لوگ جب بات کرتے ہیں, کان میں پھسپھساتے ہیں, تو وہ شہد لگتا ہے اور انہی پر دھیان لگ جاتا ہے, انہی پر کان لگ جاتا ہے. سب کچھ ملتا ہے, مطابقت ہے, پر کان نہیں. کان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا لیول ایکول ہو, آپ ایک دوسرے کی بات سمجھیں. جب بات سمجھی نہیں جاتی تو پھر نمرود کا سارا پروگرام بھی ختم ہو جاتا ہے, خاندان بھی ختم ہو جاتا ہے, وہ برج بھی ختم ہو جاتا ہے, وہ یونٹی بھی ختم ہو جاتی ہے, گھر برباد ہو جاتے ہیں, بزنس تباہ ہو جاتے ہیں. اس لیے میری آپ جو اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کے سامنے یہ التماس ہے, ریکویسٹ ہے کہ جلد بازی نہ کریں, سمجھیں, سوچیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں, ایک دوسرے کے ساتھ سفر کریں. پھر پتہ چلتا ہے, سفر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ذہن کیسا ہے, کھانے سے پتہ چلتا ہے. یہ آگے جا کے ہم بات کریں گے کہ سفر کے اندر آپ کو کیا کیا سیکرٹ مل جاتے ہیں, اور کھاتے ہوئے آپ کن کن چیزوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بندے کی کیا ذہانت ہے یا عورت کی کیا ذہانت ہے, اس فرد بشر کے کیا ان فیوچر عوامل ہوں گے جو مجھ پر بھی بھاری ہو سکتے ہیں. میری تو کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو جو کچھ بھی ہو سکے بتاؤں. آگے آپ کا کام ہے اس کو عمل میں لانا یا دوسروں کو بتانا. خداوند آپ کو برکت دے, خوش رہے, جیتے رہیں. جے مسیح کی.